بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کی بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت ہی تھے۔ ان میں ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنی دین کے طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسری نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میرے سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر پائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کی حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اس علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کی درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کے طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالی نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کی ہوئی تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑے بڑے باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنے ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلو۔ ماں نے کہا، بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کے طرف چلے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا جاتا ہے۔
جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے۔ علماء کرام کا حضرت ابراہیم کے والد کے نام پر اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر تفاسیر یعنی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے وہ معزاز کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارخ کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کے بیٹا کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کی بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا بہت زیادہ نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پروش کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئی تو چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچ کے لیے بازار میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور وہ بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتی ہوئی لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو۔ جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، بت کی عبادت کرنے والوں یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا سے کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی اور اس کے دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کی بت بناتے ہیں، یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہیں آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کے زبان پر یہ لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا عبادت کے لائق صرف اور صرف حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پوری شام معاشرے میں پھیل گیا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچ گئی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون جوان ہے جس نے ایک نیا ڈرامہ لگا دیا۔ درباریوں نے کہا یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس دو ملزم تھے، نمرود نے ایک کو معاف کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں جس کو چاہو زندگی دو اور جس کو چاہو موت کے گھاٹ اتار دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچا ہے جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ۔
آزر نے بھی بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہارے اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی باری سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا، آزر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر آزر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، میرے گھر سے ابھی اور اس وقت نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کے ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میرے طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بڑی بتخانے میں چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا ان بتوں کے سامنے طرح طرح کی کانی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کانے پڑے ہیں، تم ان کانوں کو کیوں نہیں کاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑی بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت کی ٹکڑے ٹکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہ ہی ہمارے بتوں کو کہ ہر وقت مخالفت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کی بڑی بڑی سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہماری بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری بڑی بت کی کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹی بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم پھر اللہ کے سوا دوسری بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا، تمہارے باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے
کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کڑے سب لوگ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے کہ یہ نمرود کا نمائندہ ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا ٹال لگایا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کی وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئی تھی۔ اب لوگوں کی دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی ان کی اوپر سے نہیں اڑ سکتا۔ امام صادق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمانوں اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی کہ زمین نے کہا یا اللہ اس دنیا میں میرے اوپر سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینا والا کوئی نہیں۔ دنیا اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالی سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ بلند کی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کی ارد گرد پھول پیدا ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چپکری آگ کو پھونک مارتے اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جاؤ تو 3 دن تک دنیا کے سب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اور بہت سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تم میرے عمر لٹا اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کی باشندوں کو دینی اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا، بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرود لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئی۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کی دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنی ہی غلام کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزری اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔